الحمدللہ آج 19 پارے مکمل ہو گئے۔ ہمارا بیچ میں سے کچھ رہ گیا تو خیال ہوا کہ آج سورہ نور اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتے ہیں۔ اس میں احکامات ہیں تو اس لیے سورہ نور میں اللہ پاک نے جو پہلی آیتیں تلاوت فرمائیں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان کی سزا کو اللہ پاک نے بیان کیا۔ یاد رکھیں شرعی طور پر کچھ سزائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں، ان کا طریقہ کار بھی متعین ہے۔ اس میں حاکم وقت قاضی اپنی ثوابدید استعمال نہیں کر سکتا، اور ان سزاؤں کو حدود کہتے ہیں، اور یہ 4 ہیں۔ ایک ہے زنا کرنا، اس کی جو حد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے۔ اگر یہ عدالت میں ثابت ہو جائے تو پھر حد جاری ہوگی۔ غیر شادی شدہ مرد عورت کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور شادی شدہ مرد عورت کے لیے رجم ہے، یعنی پتھر مار مار کے ان کو ختم کر دینا۔ دوسری چیز حدود میں چوری ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے۔ اگر عدالت میں چوری ثابت ہو گئی تو اب جس کا مال چوری ہوا ہے اس کے معاف کرنے سے بھی یہ حد معاف نہیں ہوگی۔ ہاں اگر عدالت میں قاضی کے پاس نہیں لایا، پہلے ہی اس نے معاملے کو رفع دفع کر دیا، پھر الگ بات ہے۔ تیسری چیز ہے پاک دامن مرد یا عورت پر جھوٹا الزام لگانا، اس کی حد بھی متعین ہے، اسے حد قذف کہتے ہیں، 80 کوڑے لگیں گے۔ اسی طرح شراب جو ہے اس کی حد بھی متعین ہے۔ تو یہ 4 سزائیں ایسی ہو گئیں جو حدود کہلاتی ہیں اور متعین ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو اللہ پاک نے اس صورت میں ذکر کیا وہ زنا کا ذکر کیا۔ یہ اس کے احکام بتدریج اترے۔ ابتداً سب سے پہلے سورہ نساء میں 3 رکوع، اس میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو اس کو گھر میں بند کر دیا جائے، اس کو باہر نہ نکلنے دیا جائے، قید کر دیا جائے۔ اور پھر اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ اللہ پاک جب تک کوئی اور راستہ نہ پیدا کر دیں، یعنی کوئی اور واضح قانون نہ بھیج دیں، اس وقت تک اس پر عمل کیا جائے۔ پھر دوسرا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون آیا وہ یہ کہ اگر کوئی اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تیسرا جو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا وہ یہ ترمیم ہوئی کہ جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں، مرد یا عورت،
وہ اگر اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو انہیں 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ کرتے ہیں تو پھر انہیں رجم کر دیا جائے گا۔ اور قرآن پاک کی آیتیں اتری اس حوالے تھے، الشیخ والشیخۃ، یعنی شادی شدہ مرد عورت۔ پھر یہ آیتیں ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی اور ان کا حکم باقی ہے، یعنی اب بھی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی ایسا ارتکاب کرتا ہے تو ان کی شرعی طور پر یہ سزا ہے کہ انہیں رجم کر دیا جائے پتھر مار مار کر۔ لیکن چونکہ سزا سخت ہے تو اللہ پاک نے اس کے ثبوت کے لیے شرائط بھی سخت رکھی۔ وہ شرائط کیا ہیں کہ 4 لوگ گواہی دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ عمل ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ اگر 4 لوگ یہ گواہی دے دیں گے پھر تو یہ چیز ثابت ہو جائے گی اور ان پر حد جاری ہوگی۔ اور اگر 4 گواہی نہیں دیتے، 3 نے گواہی دی، 3 نے کہا، 1 نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا، اب ان 3 پر حد قذف لگے گی، ان کے اوپر حد قذف لگے گی کہ آپ نے ان کے اوپر الزام لگائے۔ لیکن اب جب 3 لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ جب تک 4تھا آدمی گواہی نہیں دے گا تو ہمارے اوپر الٹا حد لگ سکتی ہے، حد قذف، تو وہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں گے، اور پھر حد قذف کی وجہ سے ان کی گواہی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو جائے گی، یعنی ان کی گواہی کبھی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ توبہ کرنے سے، ان لوگوں سے معافی مانگنے سے گناہ اللہ معاف کر دیں گے، لیکن یہ چیز گواہی کبھی ان کی نہیں قبول ہوگی۔ تو یہ رکھ دیا۔ لیکن اب رہا مسئلہ یہ کہ اگر 3 لوگ ایسا عمل دیکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ گواہی نہ دیں یا جا کر کے عدالت میں یہ بات نہ کریں۔ پھر حکم یہ ہے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم نے یہ عمل ہوتا ہوا دیکھا، وہ کہیں کہ ایک غیر محرم مرد کو غیر محرم عورت کے ساتھ نامناسب انداز میں ہم نے اس طرح سے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، جو کہ معاشرے کے لیے، مسلم معاشرے کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اب قاضی جو ہے وہ ان کی بات سن کر ان کو تعزیر دے گا، حد نہیں لگائے گا، تعزیر دے گا، سزا دے گا، اور وہ سزا اپنی ثوابدید سے کوئی بھی متعین کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ان کو چھٹی مل گئی، اب ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہے، اب ان کے لیے کوئی تنبیہ نہیں ہے، اب ان کے اوپر تعزیر ہوگی اور وہ قاضی اپنی ثوابدید سے کرے گا، لیکن حد نہیں ہوگی۔ تو شریعت مطہرہ نے یہ حکم لاگو کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ تو معاملہ تھا کہ عام شخص کسی عام عورت کے بارے میں گواہی دے رہا ہے یا مرد کے بارے میں گواہی دے رہا ہے۔ یہ معاملہ اگر پیش آ جائے کسی شخص کو اپنی بیوی کے بارے میں، تو اب وہ کیا کرے؟ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انصار بھی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی آپ پر ایسی ہی آیتیں اتری ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا انصار سے کہ دیکھو اپنے سردار کی طرف یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم یہ شدت غیرت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ حضرت سعد نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، شک نہیں ہے
لیکن بات یہ ہے کہ اگر میرا جیسا کوئی شخص جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص میری عزت آبرو پامال کر رہا ہے تو میں لوگوں کو اکٹھا کروں گا یا اس کی گردن اڑاؤں گا؟ مجھ سے تو یہ برداشت نہیں ہوگا کہ میں 4 لوگوں کو اکٹھا کروں اور جب تک وہ نکل جائیں۔ اب بظاہر یہ بات ایک اہم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی طرح یہی بات ایک اور صحابی نے فرمائی، اور اللہ کا کرنا اس طرح کا ایک واقعہ بھی پیش آ گیا۔ ایک صحابی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا، 2 لوگوں کے ساتھ واقعہ پیش آ گیا۔ اب جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو اب اللہ پاک نے آیتیں اتار دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عویمر سے اور ایک اور ہلال بن امیہ، ان سے کہ دیکھو تمہارے اوپر حد لگے گی۔ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جو ہم بات کہہ رہے ہیں اس میں ہمارے لیے ضرور راستہ نکالیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے آیتیں اتار دیں، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ کہ اگر کوئی شخص شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر شخص کو مبتلا دیکھتا ہے اور وہ الزام لگاتا ہے آ کر کے قاضی کے سامنے بیوی کے بارے میں، تو پھر ایسی صورت میں بیوی کو طلب کیا جائے گا اور شوہر سے کہا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ انہیں بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ بھئی تم قسم کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ تو 5ویں قسم یہ کھانی تھی، والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ جب وہ 5ویں دفعہ قسم کھانے لگے تو حضور نے روکا، فرمایا رکو رکو، دیکھو یہ دنیا کی سزا اور دنیا کی لعن طعن، دنیا کی ملامت، دنیا کی شرمندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آخرت بہت سخت معاملہ ہے، سوچ سمجھ کے بات کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سچ کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولوں، بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس عورت کو بلایا، اس سے کہا کہ بھئی اب تم قسم کھاؤ، سمجھایا اس کو کہ دیکھو اگر غلطی ہو گئی اعتراف کر لو، آخرت کی سزا بہت سخت ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے 4 قسمیں کھا لی کہ یہ جھوٹا ہے، اور جب 5ویں قسم کھانے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، فرمایا دیکھو سوچ سمجھ کے، آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ وہ تھوڑی سی جھجکی، لیکن پھر کہنے لگی کہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کر سکتی، یہ کہا اور 5ویں قسم بھی کھا لی۔ جب 5ویں قسم بھی کھا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جدائی کروا دی، اس کو کہتے ہیں لعان۔ آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ انہیں طلاق دے دو، انہوں نے انہیں طلاق دے دی۔ اب یہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، کبھی بھی یہ دونوں دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی نہیں گزار سکتے، اس کو لعان کہتے ہیں۔ اور یہ جو بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کو ماں کے ساتھ لگا دیا جائے گا، باپ کے ساتھ اس بچے کا تعلق نہیں ہوگا، اور اس بچے پر کوئی طعن بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس کو مسئلہ لعان کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے دوسرا اس کا ذکر فرمایا اس رکوع میں۔ آگے 2 رکوع، اگلے جو 2 رکوع ہیں، ان 2 رکوع میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا ذکر ہے۔
سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق یہ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے نکلے اور اپنی ازواج میں سے آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے لیا. جب غزوے سے واپسی ہوئی تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. صبح کے وقت یعنی بالکل الصبح، جس کو ہم اندھیرا کہتے ہیں، نماز سے بھی پہلے، یہ اعلان کر دیا گیا کہ بھئی سب لوگ تیاری کر لیں، تھوڑی دیر کے بعد یہ لشکر جائے گا. اور اس وقت پردے کے احکامات اتر چکے تھے. ترتیب یہ ہوتی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہودج بنا ہوا تھا. آج کل وہاں ساحل پہ آپ کو دکھ سکتا ہے، جو اونٹوں کے اوپر وہ رکھا ہوتا ہے، وہ ڈولی نما جس کے اوپر وہ لال سے کپڑے ڈالے ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ ڈھکا ہوا ہوتا تھا. اس میں لیڈیز بیٹھ جاتی تھی، پردہ ہوتا تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کم عمر تھیں اور کوئی ایسی جسامت نہیں تھی وزن جس سے لگے. تو جب کہیں رکنا ہوتا تو چند صحابہ کرام کو متعین کیا ہوا تھا، وہ اس کو اتار دیتے نیچے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت سے فارغ ہو کر کے آرام کر لیتی، پھر اس کو سواری پر رکھ دیتے تو سفر شروع ہو جاتا. تو جب یہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور یہ اعلان ہوا کہ بھئی جو اپنی ضروریات سے فارغ ہونا چاہتا ہے وہ فارغ ہو جائے، اب یہ لشکر دوبارہ آگے چلے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئیں. وہاں گئیں تو اللہ کا کرنا ہار جو پہنا ہوا تھا وہ گر گیا. اس کو ڈھونڈنے میں لگ گئیں. جب ڈھونڈنے میں لگیں، پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی. جو ساتھی وہ ہودج اٹھاتے تھے ان کی سواری کے اوپر رکھنے کے لیے، انہوں نے محسوس ہی نہ کیا. انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر کے سواری کے اوپر وہ رکھ دیا، اور وہ سمجھے کہ اندر بیٹھی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بیٹھی ہوئی تھی. اب وہ سواری چل رہی ہے، انہیں خبر ہی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس تشریف لائیں، دیکھا تو سارا لشکر جا چکا ہے. اب سمجھداری، دانائی فرمائی کہ بھی بھاگی نہیں، پیچھے نہیں بھاگی، ادھر ادھر نہیں بھاگی، پریشان نہیں ہوئی، وہیں اپنا کپڑا لے کر بیٹھی رہی. پھر نیند کا غلبہ ہوا، سو گئیں، اس خیال سے کہ آگے جا کر کے جہاں رکیں گے دیکھیں گے تو واپس آئیں گے، اور یہاں ان کو بھی آسان ہے مجھے لینا اور میرے لیے بھی سہولت ہے. میں اگر خدا نہ خواستہ ادھر ادھر بھاگوں گی، کہیں دائیں بائیں ہو جاؤں گی، تو راستے سے میں ادھر ادھر ہو سکتی ہوں، وہ مجھے ڈھونڈے، میں ان کو ڈھونڈوں، کیسے پریشان ہوں. ادھر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے، ان کا نام میرے ذہن سے ابھی نکل گیا، تو آپ صلی اللہ حضرت صفوان، غالباً حضرت صفوان نام تھا ان کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی یہ لگائی ہوئی تھی کہ تم قافلے سے، لشکر سے پیچھے پیچھے رہا کرو، تاکہ لشکر کی کوئی چیز گری پڑی رہ گئی تو وہ اٹھاتے آیا کرو. جب لشکر چلا گیا تو وہ پیچھے سے آئے تو اس وقت صبح کی روشنی ہو چکی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی تھی اور چہرے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے سے پہلے دیکھا ہوا تھا. انہوں نے جب وہ قریب آئے، پہلے تو سمجھے کہ کوئی مرد ہے، جب قریب آئے دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ، تو انہوں نے اونچی آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے اٹھی، اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. انہوں نے یہ کیا کہ اپنی سواری بٹھا دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر سوار ہو گئیں اور قافلے کے ساتھ جا کے مل گئے. اب منافقین کا جو سرگنا تھا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اور یہ بہت دجال انسان تھا، بہت شاطر. کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتا تھا کہ جس موقع میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے نہ ہو۔ تو اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے بکواس شروع کر دی، الزام لگا دیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا دیا، اور ان منافقین کی باتیں سن کر کچھ سادہ لوگ مخلص صحابہ کرام، جن میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابیات میں حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یہ بات اپنی زبان سے کہنا شروع کر دی۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ کو سخت صدمہ ہوا، ظاہر سی بات ہے، اس سے بڑا صدمہ کیا ہوگا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی خبر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ بھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن پریشان یوں ہو رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کا مزاج مبارک بدلا بدلا سا ہے، آپ تشریف لاتے، سلام کرتے، خیر خیریت پوچھتے، اور بس رسمی سی، اور باہر تشریف لے جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی توجہ نہ دی، ذہن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باہر کسی پریشانی کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ کئی دن اسی طرح سے گزر گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہیں۔ اللہ کا کرنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بھی تھوڑی خراب ہو گئی، بخار سا ہونے لگا، اور ایک صحابی حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور آ کر کے رکیں، تو اس وقت قضائے حاجت کے لیے گھر میں انتظام نہیں تھا، باہر جانا پڑتا تھا، تو باہر تشریف لے گئیں حضرت عائشہ بھی اور وہ بھی۔ واپسی میں ان کا پاؤں چادر میں الجھا اور وہ گر گئیں، جب گریں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی، جب بیٹے کو بددعا دی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ آپ کیا کر رہی ہیں، وہ تو مخلص صحابی ہیں، آپ ان کو بددعا دے رہی ہیں۔ کہا آپ کو کچھ پتہ نہیں؟ کہا کیا، مجھے تو کوئی خبر نہیں۔ کہا آپ کے بارے میں تو یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور میرا بیٹا بھی ان باتوں کا کرنے والا ہے، وہ بھی یہ باتیں کہہ رہا ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج اقدس بدلا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر لوگوں سے تفتیش کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ گھر کے افراد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹے ہیں، وہ ہیں۔ آپ نے ان سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو آپ کوئی اور کسی خاتون سے نکاح کر لیں۔ خیر، آپ نے حضرت زید سے فرمایا کہ آپ کوئی حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پاک دامن ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سوائے جھوٹ کے پلندے کے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یا رسول اللہ، ہم نے آج تک ان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ہوا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لونڈی تھی تو گھر میں رہتی تھی، ان کو پوچھوایا کہ بھئی آپ نے کوئی ایسی بات کوئی دیکھی کوئی سنی کبھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو اتنا ہی جانتی ہوں کہ وہ گھر میں کبھی آٹا گھونڈ کے رکھ دیتی ہیں، بکری آ کے کھا جاتی ہے، بس اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ خیر، اور ادھر یہ جو منافقین کا سرگنا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے ہاں چلی جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گھر میں والدہ کے ہاں چلی گئیں اور جا کر کے اپنی والدہ سے کہا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں، پریشان نہ ہوں، حاسدین جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں اڑاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ خیر کر دیں گے۔
تو انہوں نے کہا میں کیسے پریشان نہ ہوں. اپنے والد سے کہا کہ بھی یہ, انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ پریشان نہ ہوں. وہ کیا جواب دیتے؟ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان, رو رہی ہیں, نہ دن میں آرام نہ رات میں آرام, مستقل روئے جا رہی ہیں. اور یہ صورتحال ہو گئی کہ لگتا تھا کہ کلیجہ پھٹ جائے گا شدت غم کی وجہ سے. مہینہ گزر گیا. اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ پریشان, اور ادھر یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ پریشان. ایک دن اللہ کا کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی. آپ کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے خطبہ پڑھا, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو انسان ہیں, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, غلطی ہو جاتی ہے. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تک میں ان دنوں سے مستقل رو رہی تھی. جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی میرے آنسو رک گئے. میں نے اپنے والد سے کہا کہ جواب دیں حضور کی بات کا. وہ خاموش کہ میں کیا جواب دوں. والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیں. انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں. تو کہتی ہیں اللہ پاک نے مجھے ہمت دی, تو میں نے کہا کہ اس وقت عملاً سب لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, جو کہ نہیں ہوئی اللہ جانتے ہیں, تو آپ سب اس بات کو مان لیں گے. اور اگر میں کہوں کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی جیسا کہ اللہ کو معلوم ہے, تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. میں اس موقع پر وہی کہتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بات سن کر کے کہا تھا کہ واللہ المستعان, میں اللہ سے ہی مدد مانگتی ہوں, اللہ ہی کوئی نہ کوئی شکل ظاہر فرمائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے یقین تو تھا کہ اللہ ضرور راستہ نکالیں گے, لیکن یہ میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ مجھ جیسی کمزور خاتون کے لیے اللہ قرآن کے 2 رکوع اتار دیں گے. یہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا. فرماتی ہیں کہ میں ابھی وہاں بیٹھی ہوئی ہوں یا لیٹی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہیں بیٹھے بیٹھے وہی نمودار ہو گئی. آپ کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا اور وہی کی کیفیت طاری ہو گئی. جب وہی آ گئی اور وہی کے آثار ختم ہوئے, آپ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے عائشہ ابشر, خوشخبری, مبارک ہو, اللہ نے تمہاری پاک دامنی کو بیان کر دیا. تو میری والدہ نے مجھے کہا عائشہ اٹھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا نہیں, میں سب سے پہلے اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے مجھے اس پریشانی سے نجات دی ہے. اور جب یہ آیتیں اتری تو اللہ پاک نے پہلے یہ فرمایا لا تحسبوه شرا لكم ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. یہ جو تم میں سے بعض لوگوں نے بہتان گھڑا ہے تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو, اس میں تو اللہ پاک نے تمہارے لیے خیر رکھی ہے. ان کا منہ کالا ہوا ہے, ان کی ذلت اور رسوائی سامنے آئی ہے, اور تمہاری پاک دامنی سامنے آ گئی, اور اس سے کئی سارے اصول قوانین بن گئے. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی جو یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ گواہ کیوں نہ لائے, وہ 4 گواہ کیوں نہ لائے. اور ایمان والوں سے کہا آپ نے جب یہ بات سنا تھا لولا اس سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم, جب یہ بات سنی تھی تو کیوں نہ کہا آگے سے کہ اس سے بڑا بہتان کوئی نہیں. آپ ان کی بات میں بات ملا کر کے بدگمان کیوں ہو گئے. یہ ایمان والوں کو تنبیہ ہے. جب یہ آیتیں اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان پر بھی حد لگی,
حضرت مصطح پر بھی حد لگی، حضرت حمنہ پر بھی حد لگی، عبداللہ ابن ابی بن سلول پر دوہری حد لگی، کم بخت پر دوہری حد لگی۔ اور ان ایمان والوں کو جب حد لگی تو انہوں نے فوراً انہیں ندامت ہوئی، توبہ کر لی۔ اللہ پاک نے آیتیں اتار دیں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَمَسَّكُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا، ایک انعام نہ ہوتا، تو تمہیں توبہ کی توفیق نہ ملتی اور تمہاری توبہ کو قبول نہ کیا جاتا۔ نتیجتاً دنیا میں بھی رسوائی ہوتی اور آخرت میں نہ جانے کتنا بڑا عذاب ہوتا۔ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں جب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کا ذکر فرماتی کہ یہ حضرت مصطح بھی اور حضرت حسان بھی دونوں شرکائے بدر میں سے تھے، یعنی بدر میں جو لوگ شریک ہوئے تھے ان میں سے تھے، اور بدر والوں کی اللہ پاک نے مغفرت کا اعلان کر دیا تھا کہ بدر والے جو ہیں ان کی مغفرت ہے۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، غریب تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی کفالت کیا کرتے تھے، ماہانہ ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ جب انہیں یہ پتا چلا کہ مصطح بھی شریک ہے تو صدمہ ہوا، افسوس ہوا، قسم کھا لی کہ آئندہ مصطح پر میں خرچ نہیں کروں گا۔ مصطح نے کچھ بھی نہ سوچا، میری رشتہ داری کو سوچ لیتا، حضور کی زوجہ محترمہ کا سوچ لیتا، کچھ تو سوچتا، تو قسم کھا لی۔ اللہ پاک نے آیتیں اتار دیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو فضل والے ہیں، کمال والے ہیں، شان والے ہیں، مقام والے ہیں، عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، انہیں زیب نہیں دیتا کہ وہ قسم کھا لیں کہ وہ مہاجرین پر خرچ نہیں کریں گے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ بس جب یہ اتری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کھڑے ہو گئے، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، پہلے سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا، معاف بھی کر دیا اور پہلے سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اور ادھر اللہ پاک نے آیتیں اتار دیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں اور گندی عورتوں کے لیے گندے مرد، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں۔ بتانا یہ ہے کہ تم یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کتنا مقام والا ہے، نبی کتنی شان والے ہیں، ایسی عظمت والا نبی کہ جس کے جسد اقدس پہ اللہ گندی مکھی نہ بیٹھنے دے، جو اللہ ایسے شان والے نبی کے جسد اقدس پر گندی مکھی گوارا نہ کریں، وہ اللہ اس نبی اقدس کے بستر پر ایسی عورت کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے کیا ہو گیا؟ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام پھر اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور پھر ازواج صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ٹھہرنا ہوتا، صحابہ اکرام دھڑا دھڑ ہدیے بھیجتے، جب باقی ازواج کے ہاں تو ہدیے نہیں بھیجتے، تو باقی ازواج نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ ان کو سمجھائیں کہ جس دن آپ حضرت عائشہ کے ہاں ٹھہرتے ہیں اس دن ہدایے بھیجتے ہیں دھڑا دھڑ، اور جس دن آپ ہمارے ہاں آپ خاموش ہو گئے۔ پھر کہا، آپ نے فرمایا کہ اس حوالے سے مجھے کچھ نہ کہو، جس دن میں عائشہ کے پاس ہوتا ہوں جبرائیل بھی اس دن وہی لے کے آتے ہیں، اور کسی زوجہ کے پاس ہوتا ہوں تو جبرائیل وہی لے کر نہیں آتے، جس دن عائشہ کے پاس ہوتا ہوں جبرائیل بھی اس دن آتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کیا مقام عطا کیا، حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا وہ جنت بنا دیا، جنت بنا کر نبی کو وہاں سلا دیا۔
ایسا مقام عطا فرمایا کہ اس حجرے کو جنت قرار دے دیا، اور پھر ہمیشہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سلا دیا۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہی تو ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت آپ کی نگاہ میں پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ازواج مطہرات کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور جو لوگ ازواج مطہرات کے بارے میں یا صحابیات یا صحابہ کرام کے بارے میں غلط عقائد رکھتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک میں آپ کی طرف سے بے شمار انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، ان میں ہم سب کو شامل فرما، ہماری مستورات کو شامل فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو شامل فرما، پوری امت کو شامل فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، بہکنے، بھٹکنے، گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔